آج ہم دوسرا سبق، دوسرا حصہ جو ہے نا 11ویں تختی کا وہ پڑھ رہے ہیں، اور جوڑ کے حوالے سے پہلے سے ہی آپ سماعت فرما لیں کہ ہیجے کرتے ہوئے، جوڑ کرتے ہوئے آپ نے بچے کو یہ بات یاد کروائی تھی اور کی تھی یاد کہ جب جزم آ جائے، جزم والا حرف آ جائے تو وہ پچھلے زبر زیر پیش والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ جزم والا حرف پچھلے زبر زیر پیش والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، تو جو لفظ اپنے ساتھ ملاتا ہے، اب پچھلے زبر زیر اور جزم والے حرف کے درمیان الف آئے گا، اور لام بھی اس طرح آ جاتا ہے جس کے اوپر نیچے کوئی حرکت زبر زیر پیش کی نہیں لگی ہوتی۔ تو پچھلا جو زبر زیر پیش والا حرف ہے نا، وہ آگے جزم والے کے ساتھ یہ ملے گا، درمیان میں خالی الف آیا ہوا یا لام آیا ہوا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ ایسے لیٹر جو ہیں، ایسے حروف لکھنے میں آیا کرتے ہیں اور پڑھنے میں نہیں آتے۔ یہ بچے کو یاد کریں۔ جیسے مثال کے طور پہ بچے کو آپ نے پڑھایا ایک سادہ جو نورانی قاعدہ ہوتا ہے موٹے حروف والا، اس کے صفحہ نمبر 16 پر ایک حرف ہے ونحر، ونحر، اس واو کے بعد الف بھی ہے، الف بھی ہے، پھر آگے جزم ہے نون پر، تو یہ واو الف سے نہیں ملے گی بلکہ آگے جزم والے حرف سے ملے گی۔ اسی طرح جتنے بھی حروف درمیان میں آئیں گے اور ان کے اوپر کوئی حرکت زبر زیر پیش کی، دو زبروں کی، دو زیر و دو پیشوں کی نہیں ہوگی، تو وہ واو کسی سے کنیکٹ نہیں ہوگی، مطلب زبر زیر پیش والا حرف وہ آگے جا کر جزم کے ساتھ کنیکٹ ہوگی، اس کے ساتھ اس کو ملایا جائے گا۔ اسی طرح سے ہی ہم آج اگلا سبق شروع کرتے ہیں، تو وہ شروع ہوتا ہے رفعنا، رفعنا، وضعنا۔ یہاں پہ جو نون ہے نا، یہ نون الف سے مل رہا ہے، یہ والا نون الف سے مل رہا ہے، اس لیے اس کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور پھر میں نے ایک بات اور عرض کی تھی کہ الف ہمیشہ تحریر کے اندر اینڈ پہ آئے گا، شروع میں اور درمیان میں ادھر بھی حروف ہوں اکٹھے، کوئی جملہ لکھا ہوا ہو تو الف کی طرح کوئی درمیان میں کوئی آ گیا یا شروع میں آ گیا تو وہ الف نہیں پڑھا جاتا بلکہ لام پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے الف ہمیشہ تحریر میں جیسے ہی آئے گا وہ اینڈ پر آئے گا۔ اسی طرح رفعنا، وضعنا، نطفة، عبرة، زجرة، تذكرة، مسفرة۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا منہ کئی جگہوں پر گول ہو جاتا ہے، جبکہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ تلفظ کو ادا کرتے ہوئے آپ کا منہ بگڑے نہ، اس طرح سے آپ پڑھیں، لیکن پیش ایسا جملہ ایسے حرف پر آتا ہے جب تک یہاں پہ منہ گول نہیں کریں گے اس وقت تک اس حرف کی صحیح ادائیگی نہیں ہوتی۔ تو پیش کی صحیح ادائیگی کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ منہ گول ہو جائے، ہونٹ گول ہو جائے، ہونٹ گول ہو جائے۔ اس لیے عبرۃ، زجرۃ، تذکرۃ، مسفرۃ، مؤصدۃ۔ اب یہاں پہ بچے سے آپ ہیجے کروائیں، چاہے ذہین سے ذہین بچہ ہے، صحیح بھی پڑھ رہا ہے نا، تو اس سے آپ جوڑ ضرور کروائیں۔ کیوں کہ یہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بچے کے مائنڈ میں
وہ حمزہ بشکل واو جو دوسری تختی کے اینڈ پہ پڑھایا تھا، حمزہ فیس آف واو، تو حمزہ واو کی شکل میں جو پڑھایا تھا وہ کیا بچے کے ذہن میں ابھی تک سیو ہے یا ریموو ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے؟ تو بچے کو پھر وہ دوسری تختی پہ لے جائے۔ اگر بچہ جوڑ کرتے ہوئے پڑھے میم واو پیش مو، کچھ بچہ دونوں پڑھ جاتے ہیں، میم اور آگے حمزہ اور واو دونوں کا ذکر کر کے اس کو میم کو ملاتے ہیں، مسودۃن کے جگہ جب جوڑ کریں تو میم ہم صحیح تو جوڑ یہ ہے کہ میم حمزہ پیش واو کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ یہ آپ بچے کو شروع والی تختی دوسری تختی کے اندر پہ جو آتے ہیں نا وہیں پر ہی سکھا دیں، یاد کروا دیں یہ بات کہ الف واو یا پہ جب بھی حمزہ لکھا ہوا آئے گا، حمزہ اپنی اصلی شکل کا لکھا ہوا نظر آئے گا تو الف واو یا پڑھے ہی نہیں جاتے، بالکل نہیں پڑھے جاتے، اور ان کے اوپر جو حمزہ ہے نا صرف ان کی ریڈنگ ہوتی ہے، وہ پڑھے جاتے ہیں، وہ الف واو یا بالکل نہیں پڑھے جاتے۔ تو مسودۃن، اور بچے کو یہیں پر ایک اور بات آپ یاد کروا دیں، مسودۃن یہاں پہ جو تا ہے نا یہ گول ہے، گول تا ہے، اور آگے وقف کا نشان دیا ہوا ہے۔ وقف کا مطلب ہے ٹھہرنا، رک جانا، سانس لینا، پڑھتے پڑھتے اس طرح کا نشان آ جائے تو وہاں گنجائش ہوتی ہے، آپ سانس لے سکتے ہیں۔ جا بجا ایسے قرآن میں رکنے کی، ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ عجمی حضرات معانی کو نہیں جانتے، اس لیے بلا وجہ رک کر وقف کر کے معنی خراب نہ ہو، اس لیے یہ ساری سہولتیں اور یہ نشانات ہمارے لیے لگائے گئے۔ تو گول تا جب وقف کی جگہ پر آ جائے تو پھر اس تا کے اوپر وقف کیا جاتا ہے۔ یہیں سے ہی آپ نے بچے کو یہ بات یاد کروانی ہے، جب آخری حرف تا ہو اور وہ گول ہو تو اس کو پڑھتے ہوئے وقف کی صورت میں اس کو ہا پڑھیں گے۔ جب گول تا پہ وقف کریں گے تو گول تا کو ہا پڑھیں گے، گول تا کو ہا پڑھیں گے، یہ بات بچے کو یاد کروانی۔ اور اس سے بھی پہلے یہ بات بچے کو وقف کے لیے یاد کروانی ہے کہ وقف کہتے کس کو ہیں۔ ایک تو اس کا معنی ہے نا ٹھہرنا، رکنا، سانس لینا، دوسرا معنی مطلب وقف کا یہ ہے کہ آخری جو بھی آخری حرف ہونا اس کے اوپر جزم لگا کر پڑھنا، اسے کہتے ہیں وقف۔ پھر سنیے، بڑی اہم بات ہے، بچے کو ذہن نشین کروائیے گا، پھر پورے قرآن میں بچہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا وقف کی صورت میں۔ یہیں پر ہی یہ بات یاد کروائیں، صرف اتنا ہی سبق دیں کہ گول تا جب آخر میں آ جائے، آگے وقف ہو، اس تا کو ہا پڑھتے ہیں۔ پھر آخری حرف پر وقف کا مطلب یہ ہے کہ آخری حرف پر جزم لگا کر پڑھیں گے۔ جب آخری حرف پر جزم لگا کر پڑھیں گے تو وہ وقف بن جائے گا۔ ابھی یہ دیکھو وقف کی وجہ سے تا کیا بن گئی؟ مسودۃن ہے نا لفظ، تو یہ تا بن گئی ہا، اور ہا کے اوپر لگا دی جزم، اور جزم لگانے کے بعد اب آپ اس کو پڑھیں گے وقف کی صورت میں، کیا پڑھیں گے؟ مسودہ، 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 علیہم نار مسودہ۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد یہ آپ نے وقف بچے کو یاد کروانا ہے۔ پھر جہاں وقف نہیں بھی نشان ہے وہاں پر بھی اگر گول تا آ جاتی ہے تو بچے کی پریکٹس کے لیے آپ بچے کو کہیں یہاں وقف کر کے دکھاؤ۔ پھر جہاں پہ گول تا نہیں ہے اور وقف بھی نہیں ہے، کوئی اور حرف آ رہا ہے تو وہاں پر بھی بچے سے آگے اس کے بعد وقف کروا کر آپ اس کو دکھائیں اور سمجھائیں کہ آخری حرف پر جزم لگا کر پڑھنے کو وقف کہتے ہیں۔
تاکہ وقف والی جو بات ہے وہ اس کے ذہن میں پکی ذہن نشین ہو جائے۔ تو آگے آ گیا مسغاباتن، لیکن وقف بچے کو کہیں گے تو بچہ کہے خود از خود کہے مصعدہ۔ اس کے بعد ہے مقرباتن، مقرباتن، اسے کو وقف کے ساتھ پڑھیں تو بچہ آپ کو بتائے مقربہ، مقربہ۔ اس کے بعد حرف ہے متراباتن، مت میم تا سے، متراباتن، مت نہیں کہنا، وقف اقلاب نہیں ہو رہا، یہاں پہ قلقلہ نہیں ہو رہا، متراباتن۔ تو وقف کی صورت میں کیا بچہ پڑھے گا؟ مترابہ۔ اس کے بعد آ گیا تضلیلن، تضلیلن، یہ ضاد کی آواز تھی اور ضاد اس کی آواز ہے تضلیلن، تضلیلن۔ اس کے بعد آ گیا تقویمن، تقویمن۔ یہاں پر بھی وقف بچے کو بتایا ہوگا نا، آخری حرف پر کیا لگانا ہے؟ جزم لگانی ہے۔ تو تقویم، تقویم، دو زیریں ہیں تب بھی جزم لگانی ہے، دو پیش ہیں تب بھی آخری حرف پر دو پیش آ جائے تب بھی جزم لگانی ہے، زبر زیر پیش آ جائے تب بھی جزم لگانی ہے، پہلے سے ہی جزم لگی ہو تو سبحان اللہ کوئی بات نہیں، تو پہلے سے جزم لگی ہے تو جزم ہی رہے گی۔ ایک اور بات یہ آگے اس کا آ جاتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ تو تقویمن، اس کے بعد آ گیا لیٹر تقریبن، یہیں پر بچے کی پریکٹس تلفظ کی آپ نے ضرور کروانی، جو محنت کرنی ہے نا قاعدے پاری کیجیے۔ اس کے بعد آپ بچے کو صحیح کروانا بھی چاہیں قرآن کہ یہاں سے چلو درگزر کر لو، بچے قرآن جب پڑھے گا تو اس کے اندر تھوڑی سی اور محنت کروا دیں گے، نہیں ہو سکتی، اس طرح محنت نہیں ہو سکتی۔ تو تقریبن، اس کے آگے آ گیا تسنیمن، ود وقف، وقف کے ساتھ تسنیم، مسکینن، مسکینن، ممنونن، محفوظن، مختومن۔ اس کے بعد آ گیا مسرورن، اب اس کے ساتھ آگے جو نشان ہے وہ ہے وقف کا، مسرورن۔ یہاں وقف کیسے کرنا ہے؟ یہاں پہ بچے کو یہ یاد کروائیں، دو زبروں والا حرف جب بھی جہاں بھی آئے گا آخر میں الف کے علاوہ دو زبروں والا حرف اینڈ پہ آئے گا تو اس کو اوپر کی طرف لمبا کر کے اس کے اوپر وقف ہوگا، مسرورا، مسرورا۔ اینڈ پہ بالکل اینڈ والا حرف دو زبروں والا ہو یا سیکنڈ لاسٹ دو زبروں والا ہو، تو کیونکہ بعض دفعہ سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہوتا ہے نا حرکت والا یا تنوین والا، تو سیکنڈ لاسٹ تنوین والا آ جائے اس کے بعد الف لام اللہ ہوتا ہے تو وہ لکھنے میں آیا ہوا ہے، اصل میں آخری حرف دو زبروں والا وہ را ہے، اس لیے الف کی بجائے سیکنڈ لاسٹ جو لفظ بنتا ہے یہی لاسٹ ہے، تو اس آخری حرف کے اوپر دو زبریں آ جائیں تو اوپر کو لمبا کر کے دو زبروں والے حرف کے اوپر وقف ہوگا، جیسے مسرورا، مسرورا۔
تو آج کا سبق یہیں تک پڑھتے ہیں. بڑی اہم باتیں آپ سے ڈسکس کی تھی، تو ان کو ذہن نشین کریں. تو اگلا حصہ ہم اس کی تختی کا آگے پھر پڑھتے ہیں. اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن کی خدمت تا دم آخر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.